شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم لوگ مطالعہ کر رہے ہیں، ایک کتاب ہے توبہ، گناہوں کا تریاق۔ اس کا پہلا حصہ ہم بنا چکے ہیں، اور اس دوسرے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ ہر وقت نفس کی نگرانی کتنی ضروری ہے۔ بہرحال گناہوں کے وسوسوں اور ارادوں کا بالکل خاتمہ نہیں ہو سکتا، چاہے کسی بڑے سے بڑے مقام تک پہنچ جائیں، البتہ کمزور ضرور پڑ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص سالوں تک کسی بزرگ کی صحبت میں رہا، اور جو چیز بزرگوں کی صحبت میں حاصل کی جاتی ہے وہ حاصل بھی ہو گئی اور تکمیل بھی ہو گئی، اور دل میں خوف، ڈر اور تقوی پیدا ہو گیا، اللہ کے ساتھ نسبت اور تعلق بھی حاصل ہو گیا، ان سب چیزوں کے حاصل ہو جانے کے باوجود انسان کو ہر قدم پر اپنی نگرانی رکھنی پڑتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب شیخ بن گئے اور شیخ سے اجازت حاصل ہو گئی تو اب آپ اپنے آپ سے، اپنے نفس سے غافل ہو گئے اور یہ سوچا کہ اب تو ہم پہنچ گئے، اس مقام پر پہنچ گئے کہ اب تو نفس اور شیطان بھی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ یہ خیال بالکل غلط ہے، اس لیے کہ شیخ کی صحبت کی برکت سے اتنا ضرور ہوا کہ گناہ کا ارادہ اور جذبہ کمزور پڑ گیا، لیکن نفس کی نگرانی پھر بھی ہر وقت رکھنی پڑتی ہے، اس لیے کہ کسی وقت بھی یہ تقاضا دوبارہ زندہ ہو کر انسان کو پریشان کر سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا، اندری رحمی تراش ومی خراش، تا دم آخر دم فارغ مباش، یعنی اس راہ میں کاٹ چھانٹ ہمیشہ کی ہے، یہاں تک کہ آخری سانس آنے تک کسی وقت بھی غافل ہو کر مت بیٹھنا، اس لیے کہ یہ نفس کسی وقت بھی انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ مثنوی میں مولانا رومی رحمۃ اللہ نے ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک لکڑہارا تھا جو جنگل سے جا کر لکڑیاں کاٹ کر لایا کرتا تھا اور ان کو بازار میں بیچ دیا کرتا تھا۔ ایک بار جب لکڑیاں کاٹ کر لایا تو لکڑیوں کے ساتھ ایک بڑا سانپ بھی لپٹ کر آ گیا۔ اس کو پتہ نہیں چلا، لیکن جب گھر پہنچا تو تب اس نے دیکھا کہ ایک سانپ بھی آ گیا ہے، تو البتہ اس میں جان نہیں تھی، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ مردہ ہے۔ اس لیے اس لکڑہارے نے اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا، کوئی توجہ نہیں دی، وہیں گھر کے اندر ہی پڑا رہنے دیا، باہر نکالنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ لیکن جب اس کو گرمی پہنچی تو اس کے اندر حرکت پیدا ہو گئی، اور جب حرکت ہونے لگی آہستہ آہستہ اس نے رینگنا شروع کر دیا۔ لکڑہارا غفلت میں لیٹا ہوا تھا، اس سانپ نے جا کر اس کو ڈس لیا۔ اب گھر والے پریشان ہوئے کہ یہ تو مردہ سانپ تھا، کیسے زندہ ہو کر اس نے ڈس لیا۔ یہ قصہ نقل کرنے کے بعد مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کے نفس کا بھی یہی حال ہے۔ جب انسان کسی اللہ والی کی صحبت میں رہ کر مجاہدے اور ریاضتیں کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں یہ نفس کمزور ہو جاتا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اب مردہ ہو چکا، لیکن حقیقت میں وہ مردہ نہیں ہوتا۔ اگر انسان اس کی طرف سے غافل ہو جائے تو کسی بھی وقت وہ زندہ ہو کر ڈس لے گا۔ چنانچہ مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نفس اژدہا است مردہ است، از غم بے آلتی افسردہ است، یعنی یہ انسان کا نفس بھی اژدہا کے جیسا ہے، ابھی مرا نہیں ہے، لیکن چونکہ مجاہدے اور ریاضتیں کرنے کی چوٹیں اس پر پڑی ہیں، اس لیے یہ ٹھٹرا ہوا پڑا ہوا ہے، لیکن کسی وقت بھی زندہ ہو کر ڈس لے گا۔ اس لیے کسی لمحے بھی نفس سے غافل ہو کر مت بیٹھو۔ لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ نے نفس اور شیطان دو زہریلے چیزیں پیدا فرمائی ہیں جو اس کو پریشان اور خراب کرتی ہیں، تو دوزخ کے عذاب کی طرف انسان کو لے جانا چاہتی ہیں، اسی طرح ان دونوں کا تریاق بھی بڑا زبردست پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے یہ بات دور تھی کہ زہر تو پیدا فرما دیتے اور اس کا تریاق پیدا نہ فرماتے، اور یہ تریاق اتنا زبردست پیدا فرمایا کہ فوراً اس زہر کا اثر ختم کر دیتا ہے، اور وہ تریاق ہے استغفار، توبہ۔ لہٰذا جب بھی یہ نفس کا سانپ تمہیں ڈسے یا اس کے ڈسنے کا اندیشہ ہو
تو تم فوراً یہ تریاق استعمال کرتے ہوئے کہو کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ یہ تریاق اس زہر کا سارا اثر ختم کر دے گا۔ بہرحال جو بیماری یا زہر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اس کا تریاق بھی پیدا فرمایا۔